السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے کراچی، اے رگے جاں، اے عروس اے بلاد، کھا گئی کس کی نظر تجھ کو اے شہر شاد باد۔ تو کہ جس میں رونقیں تھی، زندگی تھی، چین تھا، ارض پاکستان کا گویا قرۃ العین تھا۔ ناظرین، کراچی کا جو سانحہ ہے، سانحہ گل پلازا، کراچی کا ایک بزنس ہب تھا۔ وہ چھوٹا بزنس ہب، ویسے اوورال کراچی بزنس ہب ہے، لیکن وہ ایک بزنس ہب تھا اور جو بڑی پرائم لوکیشن پر تھا، جو کہ کراچی کے ڈی سی آفس کے بالکل جڑ میں تھا، سانجی دیوار کے ساتھ تھا۔ اور کراچی کے جو مین آفیسز ہیں، گورنر ہاؤس ہے، سی ایم ہاؤس ہے، اس سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ تھا۔ لیکن وہاں پہ ایسا سانحہ پیش آیا، وہ نظر آتش ہوا اور بدقسمتی سے اس کو محفوظ نہ کیا گیا، بچایا نہ جا سکا، اور کئی جانوں کا نقصان ہوا اور کئی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج یہ آتش کی روشنی سے روشن ہو رہا ہے، جو کہ بڑا افسوس ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں، آگ بے قابو ہے، لوگ بے بس ہیں، بچے رو رہے ہیں، باپ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ کسی کی آگ میں پھنسے ہوئے کی آڈیو منظر عام پر آ رہی ہے، کسی مرد کی آ رہی ہے، کسی عورت کی آ رہی ہے، اور ایک دل خراش منظر ہے، دل کے اندر ایک ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ یا اللہ، اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی اور اس کو کس کی نظر کھا گئی کہ یہ اتنا بڑا دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے عظیم لوگوں کی یہ مسکن ہے، عظیم لوگوں کے یہاں پہ رہنے کی جگہ ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ یہاں پہ دیندار محفوظ ہیں، نہ دنیا دار محفوظ ہیں۔ بڑے بڑے علماء، کراچی کی جو سڑکیں ان کے خون سے رنگین ہوئی، بڑے بڑے علماء کے قبور وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوا، قیامت ٹوٹی۔ اور اسی طرح تجار کے ساتھ، تاجر حضرات کے ساتھ یہ بھی ایک قیامت کا منظر ہے۔ پھر بھی بزنس کسی حد تک، کاروبار کسی حد تک کبھی نہ کبھی سٹیبل ہو جائے گا دوبارہ سے، جب وہ ٹریک پر آ جائے گا، لیکن جو جانیں چلی گئی ہیں ان کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ وہ اب جس کا باپ چلا گیا ہے اس کے لیے موت تک وہ ایک جو ہے وہ ٹیس رہے گی، ایک غم رہے گا۔ جس کا بیٹا چلا گیا ہے وہ اس پہ ہی روتا رہے گا۔ تو یہ ایک کیا بے بسی کا عالم ہے عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ اور وہیں پہ دوسرے ہم جو مقتدر طبقہ ہے، جو ذمہ دار طبقہ ہے، جن کے ارباب اختیار طبقہ ہے، جن کے ہاتھوں میں کراچی کی لگام ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ بے حس ہے۔ عوام بے بس ہیں اور حکمران بے حس ہیں۔ اور اسی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی تھی، یہ دعا کیا کرو، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ ہمارے سب سے بڑا غم دنیا ہی نہ بنا دینا۔ جس طرح ہمارے حکمرانوں کو دنیا کی فکر ہے، وہ مر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، جل رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ولا مبلغ علمنا، ہمارا علم حاصل کرنا صرف اس لیے کہ دنیا سمیٹ لیں۔ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا اللہ ایسے لوگ مسلط نہ کر دیں جو ہم پہ نہ کرنا، جو ہم پہ رحم نہ کریں۔ آج وہی کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کے دلوں میں رتی برابر بھی عوام کا رحم نہیں ہے۔ وہ گٹر میں گر کے مرتا ہے بچہ، مر جائے، ان کو کیا جانے۔ ان کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، جیسے پلازے والوں کے ساتھ کہا کاروبار سیٹ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کہ تم کیا کرو گے؟ تم ایک گٹر کا ڈھکن نہیں لگوا سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس دن معصوم جان گٹر میں گر کر مری تھی، معصوم جان، معصوم کلی جو وہ مسلی گئی تھی، تمہیں چاہیے تھا اسی دن اس گٹر میں ڈوب کے مر جاتے۔ لیکن انتہائی دریدہ دلی اور دریدہ دہنی کے ساتھ پھر براجمان ہے، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے، اور کہہ لیں کہ بے حسی کی دبیز تہیں ان کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ڈمپر کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انفرادی موتیں، اجتماعی موتیں ان کے ہاں جوں بھی نہیں رنگتی۔ ایسے بے حس ہیں، بے دل ہیں کہ ان کو امت کی، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، جن کے پیسے کھا رہے ہیں، جن کے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں، سوائے سیاسی کرسیوں کے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا سانحہ، دل بڑا دکھی ہوا۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایسے اچانک سے سانحہ آ جانا بڑا غم کا اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا بڑا ہی جگرے کا کام ہوتا ہے، لیکن مالک کی کام ہے اللہ جو ہے وہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے لیے بڑی پوچھ کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو حکمران بنایا، ان کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ہمارے جو اسلامی حکمران تھے، خلفاء تھے، وہ تو کہتے تھے بکری کا بچہ، کتے کا جو ہے وہ ایک چھوٹا بچہ بھی مر جائے تو اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ یہاں پہ تو معصوم بچے، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مر جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ الٹا اپنی سیاست چمکانے آ جاتے ہیں، الٹا جو اپنی دھونس جمانے آ جاتے ہیں، الٹا سوال کرنے والوں کو ڈانٹنے آ جاتے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہے، اور اس دن سے انہیں ڈرنا چاہیے کہ جب ایسے حادثے کا شکار ان کا بچہ ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ انسانی ہاتھ کا دکھ کیا ہوتا ہے، بچے کا جانے کا غم کیا ہوتا ہے، باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ ایک المناک حادثہ ہے، ایک سانحہ ہے، اور لیکن کراچی کی بے حسی ہے۔ ہم اس پر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس روشنیوں کے شہر کو، اس بزنس ہب کو بڑی ہی محنت سے تباہ کیا، بڑی محنت سے تباہ کیا۔ اس کی ایک ایک چیز کو ہم تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ایک ماڈل تھا، ایک نمونہ تھا، آج ہم نے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو خیر، میری عام عوام سے بھی، جو تاجر حضرات ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، کوئی کسی پہ نہ رہے، کوئی کسی پہ نہ رہے۔ جہاں آپ تجارت کرتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اپنی حفاظت کے انتظامات خود رکھا کریں، اور دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔
اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ خیر و عافیت فرمانا، یا اللہ جس طرح تو نے صبح اچھی حالت میں کی، ایمان کی حالت میں کی، عافیت کی حالت میں کی، یا اللہ ہماری شام بھی عافیت کی حالت میں کرنا، جس طرح ہم صبح بچوں کے پاس آئے ہیں یا اللہ ہمیں شام کو بھی بچوں کے پاس پہنچانا۔ تو اس لیے میری کراچی کے ایک تو تجار حضرات جو تاجر حضرات ہیں ان کے ہم غم میں شریک ہیں اور دعا گو ہیں، جتنا جو شریک ہو سکتا ہے۔ نارے نمرود کو بجھانے کے لیے چڑیا نے اپنے چونچ میں پانی ڈالا تھا، تو چلو ہم دعا کی حد تک ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، ویسے تو ہم شامل نہیں ہو سکتے، اتنا ان کا غم ہے اور مداوع ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن کم از کم دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ دعا ہی ان کی تقدیر بدل دے گی۔ لیکن ایسے موقعوں پر ایسے حادثوں سے پہلے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور کراچی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ تو کہتے تھے جی کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہوا، جیسے وسیم بدامی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں تو کہتے ہیں جی چھوٹا موٹا گٹر میں گر گیا، ڈمپر کے نیچے آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی روند گیا، وہ کہتے ہیں کوئی بڑا حادثہ تو نہیں۔ تو وہ اب بڑا حادثہ بھی دیکھ لیا ہے، تو اللہ انہیں سمجھ دے دے اور انہیں یہ اللہ حکمرانوں کو فہم دے دے کہ یہ کرسی معمولی کرسی نہیں ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا اور اپنی رعایا کا خیال نہ کیا، کل کو یہی کرسی آگ کی کرسی بن جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہماری عوام کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے تاجر بھائیوں کا جو نقصان ہوا اللہ اس کا مداوع کرے، اور جن کے جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کے لاپتہ ہیں اللہ ان کو بھی بازیاب کروا دے اور ان کو عافیت عطا فرمائے۔ والسلام۔